دالة عليها دلالة التزامية فتسمى القضية ثنائية وربما ذكرت فتسمى ثلاثية والمذكور وإن كان عادة لكنه ربما كان في قالب الاسم كهو ويسمى رابطة غير زمانية واسما في اليونانية واسم في الفارسية منها وربما كان في قالب الكلمة ككان ويسمى زمانية والقضية إن حكم فيها بثبوت الشيء بشيء أو نفيه عنه فحملية وإلا فشرطية ويسمى المحكوم عليه وجوبا ومقدما والمحكوم به محمولا وتاليا. اب علامہ بہاری نے فرمایا رحمہ اللہ کہ قضیہ میں متقدمین کے نزدیک 3 اجزاء ہیں اور یہی علامہ بہاری کا پسندیدہ قول تھا. تو قضیہ میں 3 اجزاء ہو گئے. تو فرماتے ہیں دیکھو میاں یہ 3 اجزاء جو ہیں یہ قضیہ معقولہ میں ہے. قضیہ معقولہ جو ہے اس میں ایک جز ہے مدلول موضوع، دوسری جز ہے مدلول محمول، تیسری جز ہے نسبت تامہ خبر. تو یہ تو مدلولات ہیں. تو قضیہ معقولہ میں جب مدلولات اجزاء 3 ہیں تو مدلول کے لیے دال بھی تو چاہیے نا. اس لیے علامہ بہاری فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ یہاں دوال بھی 3 چاہیے. لہذا قضیہ ملفوظہ میں بھی 3 اجزاء ہیں. ایک کو موضوع کہیں گے، دوسرے کو محمول کہیں گے، تیسری جو ہے وہ رابطہ کہیں گے. نسبت پر جو دال ہو وہ رابطہ ہو جائے گا. موضوع محمول کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ ظاہر بات ہے نسبت تو بغیر منتسبین کے ہو نہیں سکتی. نسبت کا ذکر کر دیا تو ان کا وجود کیونکہ ظاہر تھا اس لیے فرمایا کہ میاں نسبت پر جو دال ہوگا لفظ قضیہ ملفوظہ میں اس کو رابطہ کہتے ہیں. یہ تو قضیہ ملفوظہ. تو دال اور مدلول میں مطابقت ہو گئی ہے. مدلول میں بھی 3 اجزاء تو دال بھی. تو قضیہ ملفوظہ اور معقولہ دونوں میں مطابقت ہو گئی. اب ایک اعتراض ہوتا تھا اس کا جواب دیتے ہیں علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ. تم کہتے ہو قضیہ ملفوظہ میں 3 اجزاء ہوں گے، حالانکہ وید قائم تمام کے نزدیک قضیہ تو ہے لیکن اجزاء تو 2 ہیں. قضیہ ملفوظہ میں اجزاء تو 2 ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ لغت العربی ربما حذفت الرابطہ. 2 ہوتے ہیں اس لیے کہ اصل میں 3 تھے لیکن عربی لغت میں رابطہ جو ہے کبھی کبھی
تخفیفاً حذف کیا جاتا ہے. تو ایک جو ہے وہ تخفیفاً حذف ہو گیا زید قائم سے، اس لیے دو رہ گئے، ورنہ حقیقت میں تین تھے. زید هو قائم اصل میں یوں تھا. تو لغت عرب میں کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے. اب حذف ہو تمہیں محذوف کے اوپر کوئی نہ کوئی قرینہ تو چاہیے. تو فرماتے ہیں قرینہ ہوتا ہے کہ جو حرکات اعرابیہ ہے نا، حرکات اعرابیہ، وہ حرکات اعرابیہ رابطے پر دلالت کرتی ہیں. جیسے دیکھو میاں، زید قائم آپ کہتے ہیں تو دونوں جگہ حرکت اعرابی موجود ہے. رفع مبتدا میں بھی ہے، خبر میں بھی ہے، موضوع میں بھی ہے، محمول میں بھی ہے. یہی رفع قرینہ ہے کہ میاں یہاں پر رابطہ تھا. حرکت اعرابیہ کی دلالت رابطے کے اوپر یہ دلالت التزامی ہے کہ پڑھ چکے ہو نحو میں کہ حرکات اعرابیہ کی وضعت معانی معتبرہ کے لیے ہے. یاد ہے؟ اصل میں حرکات اعرابیہ کی وضعت معانی معتبرہ کے لیے ہے، فاعلیت، مفعولیت وغیرہ پر دلالت کے لیے ہے. تو مطابقی دلالت جو ہے حرکات اعرابیہ کی، وہ ان معانی معتبرہ کے لیے ہے، ان پر دلالت مطابقی ہے. لیکن رابطے پر دلالت یہ دلالت التزامی ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر جب رابطہ نہیں ہے تو رابطہ کون سا ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو حرکت اعرابی جو ہے اس کے اوپر التزاماً رابطے پر دال ہے، لہذا وہی قرینہ ہے گویا کہ محذوف کے اوپر حرکت اعرابی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے دو اجزاء ہو گئے کہ ایک وہاں سے حذف ہو گیا اور اس پر دال یعنی قرینہ موجود ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ لغت العربی ربما حذفت الرابطہ، کبھی رابطے کو حذف کر دیتا ہے لغت عرب اکتفاء بعلامات اعرابیۃ، کہ وہ اکتفا کرتے ہیں علامات دالۃ علیہا دلالۃ التزامیۃ، جو رابطے پر اس دال ہے اور دلالت اس کے رابطے کے اوپر التزامی ہے کہ مطابقی دلالت تو انہی معانی پر ہے. اچھا، اب جب رابطہ حذف ہو گیا تو ماتن نے فرمایا کہ اب دو جز رہ گئے قضیے میں، صرف موضوع محمول رہ گئے، لہذا قضیہ کو سنائیے گا. اور جب رابطہ مذکور ہوگا تو تین اجزاء ہو جائیں گے، تو قضیہ ثلاثیہ ہو جائے گا. یہ اصل میں بعض علماء نے ایک بات کی تھی، ماتن نے ان کا رد کیا ہے. بعض علماء نے یہ فرمایا کہ میاں رابطہ جب حذف ہو جائے
حذف ہو جائے. تو رابطے کے اوپر جو دال ہے حرکات اعرابیہ وہی قائم مقام ہے رابطے کے. دال کو مدلول کے قائم مقام کر دیا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حرکات اعرابیہ یا دونوں جزوں پر موجود ہوں گے. جیسے آپ نے کہا زیدٌ قائم، دونوں جزو اگر معرب ہیں تو حرکات اعرابیہ دونوں جزوں پر ہوں گے. لہذا قضیہ ثلاثیہ کاملہ. سمجھا گئی ہے؟ کیونکہ رابطہ نہیں ہے تو رابطے کا قائم مقام موجود ہے نا. دونوں جزوں پر حرکات اعرابیہ موجود ہیں تو جو دونوں جزوں پر حرکات اعرابیہ ہیں وہی قائم مقام ہے رابطے کے. لہذا وہ جزء قضیہ شمار کر لو تو قضیہ ہو گیا ثلاثیہ کاملہ. اور اگر دو جزوں میں سے ایک معرب ہے ایک مبنی ہے تو ایک پر اعراب ہوگا حرکت اعرابی. لہذا وہی ایک والا قائم مقام ہے رابطے کے تو ثلاثیہ ناقصہ ہو گیا. ثلاثیہ ناقصہ ہو گیا. اور اگر دونوں مبنی ہیں تو پھر ثنائیہ ہو گیا. قضیے میں جو دونوں جزء ہیں نا وہ اگر مبنی ہے تو حرکت اعرابیہ تو ہے نہیں، نہ دال ہے نہ مدلول ہے. رابطہ بھی نہیں ہے، رابطے کو بھی حذف کر دیا. اور اس پر دال جو ہے حرکت اعرابی وہ بھی نہیں ہے کیونکہ دونوں جزء مبنی. تو اس کو کہتے ہیں ثنائیہ. سمجھا گئی ہے؟ تو اس ثنائیہ میں اور وہ دال کو مدلول کے قائم مقام کرنے میں گویا کہ ماتن نے اختلاف کیا کہ ایسا نہیں. وہ قرینہ ہے یار. قرائن جو ہے وہ ذی قرائن کے قائم مقام نہیں ہوتے. وہ صرف دلالت کرتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں پر یہ شے ہے. اس لیے قضیہ ثنائیہ وہ ہوتا ہے جہاں رابطہ نہ ہو، حرکت اعرابیہ دونوں پر ہو یا ایک پر ہو یا ایک پر بھی نہ ہو. سمجھا گئی ہے؟ تو علامہ بہاری نے فرمایا ثنائیہ وہ ہوتا ہے میاں جہاں رابطہ محذوف ہوگا. آگے حرکت اعرابیہ دونوں پر ہے یا ایک پر ہے یا ایک پر بھی نہیں، اس کا کوئی لحاظ نہیں یہاں پر. حرکات اعرابیہ کا قضیے کے اجزاء میں اس کا شمار نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا فتسمى القضیۃ ثنائیۃ وربما ذکرت فتسمى ثلاثیۃ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو قضیہ کی دو قسمیں و اعتبار ذکر رابطہ اور حذف رابطہ ہو گئی ہے. اب فرماتے ہیں یار والمذکور سے کہ میاں دیکھو تم مثال دیتے ہو رابطے کی ہوا سے یا کانا سے. سمجھا گئی؟ زید قائم اصل میں کیا تھا؟ ہوا قائم. یا کانا سے مثال دے دو کانا زید قائم. سمجھ آ گئی؟ اصل میں ایسا تو یار یہ جو رابطہ ہوتا ہے یہ تو ادات ہے، حرفی معنی ہے، معنی غیر مستقل ہے. تو ہوا تو اسم ہے، وہ ادات ہے. کانا کیا ہے؟ کلمہ ہے، وہ ادات ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ کیوں تم نے معنی حرفی کے بجائے اسم اور فعل کو رکھ دیا ہے؟
حرف لے آتے اس کے لیے، معنی حرفی کے ادائیگی کے لیے، معنی حرفی پر دلالت کے لیے کوئی حرف چاہیے تاکہ دال مدلول میں مطابقت ہو. سمجھ آئیے کہ یہاں تو دال مدلول میں مطابقت ہو نہیں ہے میاں، کیونکہ فعل والا معنی بھی معنی مستقل اور اسم بھی، تو ادات تو حرفی معنی ہے، غیر مستقل معنی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے یہاں پر، اس کا جواب دیتے ہیں. کہتے میاں رابطہ ٹھیک ہے کہ معنی حرفی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوا جو رابطے پر دال ہے یہ معنی اسمی میں موجود ہے. اب یہ ہوا اسمی معنی سے عدول کر کے حرفی معنی میں چلا گیا، نقل ہو کے حرفی معنی میں چلا گیا. لہذا یہ جو ہوا رابطے پر دال ہے یہ بھی حرفی معنی میں ہے، لہذا دال مدلول میں مطابقت ہے. اسی طرح کانا جن جن صیغوں میں آتا ہے وہاں کانا بھی فعلی معنی سے عدول کر کے نقل کر کے حرفی معنی میں چلا گیا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا دال بھی غیر مستقل اور مدلول بھی غیر مستقل ہے. اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا میاں یہ تو پھر ہوا کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ہوا اسمی ایک ہوا حرفی. کانا کی بھی دو قسمیں ہو گئی. سمجھ آئیے؟ ایک کانا اداتی اور ایک کانا کلماتی فعلی. تو لغت عرب میں تو یہ ہوا کی دو قسمیں ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی. سمجھ آئیے؟ اس طرح کانا کی دو قسمیں تو ہم نے کبھی نہیں پڑھی نہیں. تو تم نے یہ دو قسمیں کدھر سے بنائی ہیں؟ لغت عرب میں تو ہوا ایک ہی قسم ہے، بس وہ اسم ہے، ضمیر ہے. کانا کی ایک ہی قسم ہے، بس وہ فعل. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ دو قسمیں تم نے کدھر سے بنائی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دو قسمیں ہیں، اور ہوا کا جو لفظ ہے یہ مشترک ہے دونوں معنوں میں. اسمی معنی بھی اس کا موضوع لہو ہے، حرفی معنی بھی اس کا موضوع لہو. کانا کی بھی دو قسمیں ہیں. سمجھ آئیے؟ لیکن میاں تمہارا یہ اعتراض کہ لغت عرب میں ہم نے نہیں پائی ہے، اچھا کیا تم نے نہیں پائی ہے، اس لیے کہ یہ لغت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. سمجھ آئیے ہے؟ یہ ہے اشتراک صناعی اصطلاحی. سمجھ آئیے؟ اور اصطلاحات کا ذکر کدھر ہوتا ہے؟ جس فن کی اصطلاح ہے وہاں ہوتا ہے. لغت میں اصطلاحات کا ذکر نہیں ہوتا. لغت میں تو لغوی معنوں کا ذکر ہوتا کہ اس حرف کا لغوی معنی، اس کلمے کا لغوی معنی کیا. وہاں تو صرف یہ لغات کا اعتبار ہوتا ہے. اصطلاحات کا اعتبار، ہر فن کے اصطلاحات کا اعتبار اسی فن میں ہوتا ہے، تو اسی فن میں اس کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ منطقیوں کی اصطلاح ہے کہ انہوں نے ہوا کو اداتی معنی میں بھی استعمال کیا، کانا کو اداتی معنی میں بھی استعمال کیا. تو یہ لفظ ہوا کا مشترک ہو گیا ان کے نزدیک. یہ اصطلاح ہے مناطق کی، تو منطق میں اس کا ذکر ہوتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے آپ کو لغت کی کتابوں میں نہیں ملا تو اچھا ہوا نہیں ملا، کہ وہاں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو ملے گا کہ
یہ منطق کی اصطلاح ہے، مناطقہ نے ہوا کے دو معنی کر دیے، دوسرا معنی نکالا اس کے لیے، تو وہ اشتراک صناعی ہے، یعنی اصطلاحی اشتراک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، لہذا یہ دو معنی آ گئے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں جب مذکور ہوگا فتسمى وربما ذکرت فتسمى ثلاثیۃ، باقی والمذکور وان کان اداۃ، مذکور جو ہے ہوا یا کانا یہ ادات ہے، لیکنہ ربما کان فی قالب الاسم، ہاں کبھی قالب اسمی ہوگا، یعنی وہ صرف ڈھانچہ جو ہے، ہاں عنوان جو ہے وہ اسم کا ہوگا، معنی اسم کا نہیں ہوگا، اداتی ہوگا کا ہوا، وہ یسمى رابطا غیر زمانیہ واستا فی اليونانیۃ اور واصل فی الفارسیۃ منها، وربما كان فی قالب الکلمۃ، اور کبھی وہی رابطہ قالب کلمہ میں ہوگا، یعنی عنوان اس کا وہ کلمہ والا ہوگا، جیسے کانا ہے وہ یسمى زمانیۃ، اس کو رابطہ زمانیہ کہا۔ یہ تو بات ہوئی ختم۔ اب قضیہ کی تقسیم فرماتے ہیں علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں میاں قضیہ میں، قضیہ کی دو قسمیں ہیں تقسیم اولی کے اعتبار سے۔ قضیہ میں ثبوت شیء للشیء یا سلب شیء عن شیء کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ اگر ثبوت شیء للشیء یا سلب شیء عن شیء کا حکم ہے تو قضیہ حملیہ، نہیں ہے تو شرطیہ۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ثبوت شیء للشیء یا سلب شیء عن شیء کا حکم ہے تو حملیہ، نہیں تو شرطیہ۔ اب یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ شرطیہ میں نہ ثبوت شیء للشیء ہے نہ سلب شیء عن شیء، یہ مطلب ہوا نا کہ ثبوت شیء للشیء یا سلب شیء عن شیء ہے تو حملیہ، تو ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو رفع نقیضین ہو گیا، ارتفاع نقیضین ہو گیا شرطیہ میں، کیونکہ ثبوت شیء للشیء کی نقیض کیا ہے؟ سلب شیء عن شیء، رفع شیء، نقیض شیء رفع، تو تم کہتے ہو نہ ثبوت ہے نہ رفع، نہ ثبوت شیء للشیء ہے نہ سلب شیء عن شیء، تو وہ شرطیہ، تو شرطیہ کے درمیان میں کیا لازم ہے؟ ارتفاع نقیضین، تو ارتفاع نقیضین بھی تو باطل ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ کیسے شرطیہ کی تعریف ہو گئی ہے میاں؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ثبوت شیء للشیء، رفع الشیء عن شیء، سلب الشیء عن شیء، یہ نقیضین نہیں ہے۔ نقیضین کے لیے تو وحدات ثمانیہ شرط ہے میاں، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک شے کا ثبوت اور ایک شے کا سلب دیکھا آپ نے تو کہا نقیض ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہاں وحدات ثمانیہ شرط ہے، وہ تینوں ہر جگہ وحدت موضوع، وحدت محمود، وحدت نسبت وغیرہ وغیرہ، وحدت کیف، وحدت کم، بہت ساری وحدات شرط ہیں وہاں، تو یہ ہر جگہ نقیضین نہیں ہوتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت شیء للشیء سلب شیء عن شیء نہیں ہے قضیہ شرطیہ میں،
کیا مطلب؟ وہاں پر حکم ہوتا ہے تقادیر مقدم پر، وہاں ثبوت یا سلب نہیں ہوتا، وہاں حکم ہوتا ہے تقادیر مقدم پر. تو وہاں تقادیر مقدم کا حکم ہوتا ہے، وہاں ثبوت کا حکم نہیں ہوتا، نہ سلب کا حکم ہوتا ہے، نہ سلب شے کا حکم ہوتا ہے، نہ ثبوت شے کا حکم ہوتا ہے، بلکہ تقادیر مقدم پر حکم ہوتا ہے. اے میاں ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود بتقدیر طلوع شمس، نہار موجود ہے بتقدیر طلوع شمس. کہ طلوع شمس آپ فرض کریں تو وجود نہار ہو جائے گا. تو یہاں ثبوت ہے، سلب ہے، نہ ثبوت حکم ہے نہ سلب حکم ہے. یہ مطلب ہے. تو یہ ارتفاع نقیضین نہیں ہے، نہ ہر سلب اور ہر رفع ایک دوسرے کے نقیض ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا والقضیۃ ان حکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفی عنہ فحملیۃ، اور قضیہ حملیہ ہے. وإلا فشرطیۃ، اگر ایسا نہیں ہے تو شرطیہ. اب فرماتے ہیں میاں قضیہ حملیہ میں محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں، محکوم بھی کو، یہ اصطلاحی فرق ہے نا. محکوم علیہ کا لفظ عام ہے، محکوم بھی کا بھی عام ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اگر محکوم علیہ حملیات میں آ گیا تو موضوع اس کا نام ہے موضوع. سمجھ آئیے؟ محکوم علیہ اگر شرطیات میں آ گیا تو اس کا نام ہے مقدم. اصطلاحی فرق ہے. اس طرح محکوم بھی عام ہے، محکوم بھی اگر حملیات میں آ گیا تو محمول، شرطیات میں آ گیا تو تالی. تو یہ ایک اصطلاحی فرق ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ترجمہ کریں گے. ويسمى المحكوم عليه موضوعا ومقدما والمحكوم به محمولا وتاليا.